حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، انہو ذکر الصلاۃ یوما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، نماز کا تذکرہ فرمایا، فقال من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نمازوں پر ہمیشگی کی، کل قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نور اور برہان بن کر آئیں گی۔ فرمایا وَنَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کل قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نجات کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن وَمَن لَّمْ يُحَافِظ، جس نے نمازوں کو نہ پڑھا، فرمایا جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، فرمایا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن نہ تو برہان ہوگا، نہ تو اس کے لیے کوئی نور ہوگا، اور نہ قیامت کے دن یہ چیز نجات کا سبب بنے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا وہ بندہ جس نے نماز چھوڑی جان بوجھ کر، نمازوں پر ہمیشگی نہیں کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ، میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے سے نماز فوت ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا اس سے اس کے اہل اور اس کا مال لٹ گیا، فرمایا تباہ و برباد ہو گیا اس کا مال اور اس کے اولاد۔ جس بندے سے نماز فوت ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کے دور میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں کسی کو بھی کافر نہیں سمجھا جاتا تھا، کسی کو منافق نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ شخص جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے تھے، صحابہ اپنی اصطلاح میں کفر کا لفظ بولا کرتے تھے کہ یہ کفر ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونے نہیں دیتا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس رات گیا آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے، میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوتا ہے، ایسی قوم کے پاس سے ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قوم تردخ رؤوسہم بالصخرہ، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک قوم کے سروں کو کچلا جا رہا تھا پتھروں کے ساتھ، فرمایا جب وہ سر ختم ہو جاتا، بالکل ملیا میٹ ذرہ ذرہ ہو جاتا، اس سر کو دوبارہ لوٹایا جاتا، پھر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے کہا گیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، مجھے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا میں ان کے کانوں میں رب کی ندا کا بلاوا آتا تھا، ان کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، جب بھی نماز کا بلاوا آتا ہے، جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو سر بوجھل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کس چیز کی دعوت آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کے سر قیامت میں نے دیکھا ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے تھے۔ اتنی بڑی سخت سزا ہے جو بندہ بے نمازی ہے، ہر کام کے لیے 24 گھنٹے میں سے اگر پونا گھنٹہ نکالیں تو 5 نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی تو وہ نماز ہوگی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔